حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ کر اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں ڈال کر پھر چوری کا الزام لگا دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی ربو رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو سب حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے آنا، اگر تم نے اپنے بھائی کو ساتھ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابو جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں، ہم اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں لے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت کی اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی بہت خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ جب تمام بھائی بنیامین کے سمیت حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور یہ بات ظاہر نہ ہونے دینا، میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چھپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو؟ بھائیوں نے پوچھا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا تو اس کی سزا کیا ہو گئی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب اپنے والد محترم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے تو پختہ عہد کیا تھا کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے درخواست کی کہ ان کے والد محترم
بہت بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ہم میں سے جسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب میں اگر اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا، ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا۔ ہم تو اسے عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم پرانا تازہ ہو گیا۔ آپ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ دوبارہ عرض کیا جو حضرت یوسف کے صدمے پر کہا تھا کہ میں اس پر صبر کروں گا۔ حضرت یوسف کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے لیکن وہ آپ کو پہچان نہیں پائے۔ آپ نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی۔ جب بھائیوں نے معافی کی درخواست کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور جب بھائی واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے لو اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیض اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف کی قمیض آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں؟ تو پھر آپ کے تمام بیٹوں نے عرض کیا، اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ آپ نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ تعظیماً کیا۔ جیسے ہی حضرت یوسف نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی اور میرے بھائیوں اور میرے درمیان جو اختلاف تھا اسے دور فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔